ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک ارسطو بڑا انٹرنیشنل سکالر تھا، انٹرنیشنل مفکر تھا، اس سے کسی نے کہا اے ارسطو، ایک بندہ صاحب عقل اور معتبر یہ بات کر رہا تھا کہ نازیبا باتیں تمہارے بارے میں کر رہا تھا اور نہ سننے والی باتیں تمہارے بارے میں کر رہا تھا، معتبر تھا لیکن تمہارے بارے میں اس کا خیال اچھا نہیں تھا، وہ تمہاری غیبت کر رہا تھا۔ تو ارسطو ہنس پڑا، کہا میں تیری عقل پر بھی حیران ہوں، تیری سوچ پر بھی حیران ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو اسے بھی معتبر سمجھتا ہے جو لوگوں کے گناہ چنتا ہے، جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ آؤ صاحب، میرے اور آپ کے رب کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں ٹو سے بچو، بدگمانیوں سے بچو۔ میں اس کی ایک مثال سادہ لوگوں کے لیے دے رہا ہوں۔ بالفرض لڑکی اور لڑکا جا رہے ہیں سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ، اب وہ اکٹھے جا رہے ہیں، دوستانے گرامی قدر ہم ایسے ہی خیال کر لیں وہ ہنستے جا رہے ہوں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کے ہنسنے کی وجہ سے اگر یہ خیال کر رہے ہیں یہ ان کا کوئی اور تعلق ہے، ان کی کوئی اور وابستگی ہے، یہ کسی اور سلسلہ میں جڑے ہوئے ہیں، تو ہماری بدگمانی انہیں نقصان نہیں دے رہی، یہ ہمیں ہی نقصان دے رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کرو، ان بعد الظن اسم، بدگمانی انسان کو گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹو نہ کیا کرو۔ اس پر میں اپنے روحانی شیخ کی ایک بات جو ان کے واسطے سے وسیلے سے اللہ پاک نے مجھے عطا کی وہ بیان کر رہا ہوں۔ دوستانے گرامی قدر لوگوں کی ٹو نہ کرنا۔ اگر تم لوگوں کے اعمال کی تلاش کرو گے، ان کے گناہوں کی تلاش کرو گے، وہاں یہ بھی سوچا کرو آج میں لوگوں کے گناہ کی تلاش کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ میرے گناہ لوگوں کے سامنے آشکار کر دے۔ تو لوگوں کی ٹو تم نہ کرو اور عیبوں پر پردہ ڈالتے رہو، تمہارا رب تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹو نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت کیا ہوتی ہے؟ صاحبان محتشم، کوئی عیب مجھ میں ہے اور کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی، عیب ہے اور کوئی میں گناہ کرتا ہوں، تو صاحبان محتشم آپ مجھے روکیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے مجھے اچھالتے نہ پھریں، لوگوں کے سامنے میری برائیاں بیان نہ کرتے پھرے۔ برائیاں بیان کرنا، کسی میں کوئی عیب ہو اس عیب کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو دوستانے گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس معاملے میں چودھری سے نہ ڈرو، نمبردار سے نہ ڈرو، وزیر یا پیر سے نہ ڈرو، مدرس یا عالم سے نہ ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی وجہ سے رکے رہو۔ میں نے غیبت نہیں کرنی کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، میں نے ٹو نہیں کرنی کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، میں نے بدگمانی نہیں کرنی۔ اگر گمان بھی آ جائے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا، اللہ اس خیال کو بھی مٹا دے، میں نے بدگمانی کیوں کی، تو اللہ مجھے بدگمانیوں سے محفوظ کر لے، اور بدگمانیوں سے محفوظ رہا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، چودھری سے نہیں، نمبردار سے نہیں۔ پیر کی غیبت کر رہا ہوں، اگر پیر کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے؟ میں فلاں بندے کے عیب تلاش کر رہا ہوں، اگر اسے خبر ہو گئی تو کیا بنے گا؟ میں کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں، اگر اسے خبر ہو گئی کہ میں اس کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہوں تو کیا ہوگا؟ نہیں، اس سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ واتقوا اللہ، یہ ساری باتوں سے اپنے رب کی رضا کے لیے رکتے رہنا، اپنے رب کی رضا کے لیے رکے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ۔ اور دوستان گرامی قدر جب یہ آیت میں نے پڑھی میرا دل کانپ اٹھا، میں نے تینوں عیبوں کو اپنے اندر جھانکا، دیکھا تو تڑپ اٹھا، یا اللہ یہ تینوں عیب ہو چکے ہیں، اب کیا کروں؟ اب کوئی راستہ بتا، اب کوئی ذریعہ بتا، اب کوئی واسطہ بتا
اب کوئی عمل بتا۔ اللہ کہتا آجا میرے بندے پریشان نہ ہو، اگر تو کسی کی غیبت کر بیٹھا آجا، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ اگر تو کسی کی ٹو کر بیٹھا، کسی کے گناہ کی تلاش کر بیٹھا تو گھبرا نہیں، ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس۔ اور اگر تو بدگمانی کر بیٹھا، یہ تینوں گناہ ہو گئے، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، ان اللہ تواب الرحیم، تیرا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔